سورہ انعام کی آیت نمبر 83 سورہ انعام کا 10واں رکوع اور 7ویں پارے کا 16واں رکوع۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر عطا فرمائی، یعنی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے دلائل دیے کہ آپ نے ان دلائل کے ذریعے قوم کو لاجواب کر دیا اور ان پر حق کو واضح کر دیا۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جسے چاہیں درجوں بلند کریں، ہم جسے چاہتے ہیں اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں، اسے علم دیتے ہیں، عقل دیتے ہیں، فہم دیتے ہیں، فضیلت دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجے بلند فرمائے دنیا میں علم، حکمت اور نبوت کے ساتھ، اور آخرت میں قرب و ثواب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں علم، حکمت، نبوت، فضیلت عطا فرمائی اور آخرت میں اپنا خاص قرب اور عظیم ثواب عطا فرمایا۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب علم و حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل ہیں، وہ بھی نبی ہیں، اور ایک بیٹے حضرت اسحاق ہیں، وہ بھی نبی ہیں۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور یہاں فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طویل عمر عطا فرمائی۔ ایک روایت یہ ہے کہ 250 سال آپ کی عمر ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی آپ کے سامنے جوان ہوئے، اور آپ کے سامنے انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی جوان ہوئے اور آپ کے سامنے انہیں نبوت عطا کی گئی۔ کلن ہدینا، ان سب کو ہم نے راہ دکھائی، یعنی سب کو نبی بنایا۔ وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائی، یعنی انہیں نبوت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ، اور اس کی اولاد میں سے داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے حضرت ابراہیم ہے، اور حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اس میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور ان 12 بیٹوں سے جو اولاد کا سلسلہ ہے اس میں حضرت داؤد بھی ہیں، حضرت سلیمان بھی ہیں، حضرت ایوب بھی ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہیں، اور حضرت ہارون بھی ہیں۔ حضرت زکریا بھی ہیں، حضرت یحییٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، اور کئی نبی ہیں جن کا ذکر مختلف مواقع پر کیا گیا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ، اور اس کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت عطا فرمائی، یعنی نبوت عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نیکوکار ہیں، آپ نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائی، اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے بڑا بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ آج ہر شخص اس بات کو سمجھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے،
اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، صالحین اور ولی پیدا ہوتے رہیں گے۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں، آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، ہماری نسلیں نیک ہوں، تاکہ ہمارے لیے ثواب جاریہ ہو۔ لیکن یہ ایک انتہائی عجیب ہماری حالت ہے کہ ہم خود نیک نہیں بنتے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو تو سب سے پہلے ہمیں یہ قدم اٹھانا چاہیے کہ ہم انتہائی نیک بنیں، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق ادا کریں، اپنے دل میں خوف خدا رکھیں، اور جو ہماری غلطیاں ہیں اس سے باہر نکلیں، پاکیزہ زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ ہماری اولاد بھی نیک ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو یعنی نبوت عطا فرمائی۔ کل من الصالحین، یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں، یعنی ہمارے مقرب بندے ہیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو نبوت عطا فرمائی۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی۔ اس آیت سے اس پر دلیل لائی جاتی ہے انبیاء فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ یہاں فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ہر ایک کو سارے جہاں والوں پر فضیلت دی۔ تو نبی جو ہیں وہ سارے جہاں والوں پر فضیلت رکھتے ہیں، تو اس میں فرشتے بھی آ گئے، تو فرشتے بھی اس میں داخل ہیں، تو معلوم ہوا کہ نبی کا درجہ فرشتوں سے بلند و بالا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا، لیکن جس شان سے انبیاء کا ذکر فرمایا گیا ہے اس میں عجیب نکتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ہر ایک جماعت کو ایک خاص طرح کی کرامت اور فضیلت کے ساتھ ممتاز فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا شروع میں ذکر کیا گیا، کیونکہ یہ انبیاء کے اصول ہیں، یعنی ان کی اولاد میں بکثرت انبیاء ہوئے، بہت سے نبیوں کا نسب انہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ نبوت کے بعد جو بلند مراتب ہیں اس میں اختیار، سلطنت، اقتدار، ملک کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی اور سلطنت بھی عطا فرمائی۔ تو اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ پھر مراتب رفیعہ میں، بلند مرتبے میں، ایک بلند مرتبہ ہوتا ہے مصیبت و بلا میں صبر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی اور آپ کو صابر بھی بنایا، تو پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پھر ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ ملک بھی نصیب ہو اور صبر بھی نصیب ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ نے شدت پر اور بلا پر مدت و صبر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ مصر کی حکومت بھی عطا فرمائی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے۔ مراتب معتبرہ میں، یعنی مرتبہ کسی کا بلند ہو تو مرتبوں میں یہ بھی شمار ہوتا ہے کہ انبیاء کثیر معجزات دکھائیں اور دلائل کی مضبوطی ہو، تو کثیر معجزات اور دلائل کی جو مضبوطی ہے اس کی کثرت کے اعتبار سے دیکھا جائے، جو تو ہر نبی نے معجزات دکھائے، ہر نبی کے دلائل مضبوط ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کثرت معجزات اور قوت براہین کے ساتھ ممتاز فرمایا۔ پھر زہد اور ترک دنیا کا درجہ ہے، یہ بھی ایک درجہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس کا ذکر فرمایا کہ یہ وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص
یہ وصف عطا فرمایا زہد کا اور دنیا کے ترک کرنے کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جن کے نہ متبعین باقی رہے اور نہ ان کی شریعت باقی رہی۔ صد الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس شان سے انبیاء کا ذکر فرمانے میں ان کی کرامتوں اور خصوصیت کی طرف ایک عجیب اشارہ نظر آتا ہے۔ آگے فرمایا وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور کچھ ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بعض کو فضیلت دی، نبوت عطا فرمائی۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور سیدھی راہ دکھائی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اپنے بندوں میں جسے چاہے دے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کا کیا اکارت جاتا، ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ مگر بات یہ ہے کہ نبی شرک سے، کفر سے اور گناہوں سے معصوم ہے۔ یہاں پر شرک کی مذمت کی گئی کہ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو یہ چیزیں اسے برباد کر دیں گی۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہ ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکم اور نبوت عطا کی۔ فَإِن یکفر بِہَا ہؤلاء، تو اگر یہ لوگ اس سے منکر ہوں، یعنی مکے کے کافر اگر اس سے منکر ہوں اور ایمان نہ لائیں، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو ہم نے اس کے لیے ایک ایسی قوم لگا رکھی ہے جو انکار کرنے والی نہیں ہے۔ یعنی اگر اہل مکہ ایمان نہیں لاتے تو ہم نے ایسی قوم مقرر کی ہے جو ایمان لانے والی ہے۔ اس قوم سے مراد انصار ہیں یا مہاجرین ہیں یا تمام صحابہ ہیں یا حضور پر ایمان لانے والے سب لوگ ہیں۔ مفسرین نے مختلف اقوال بیان کیے۔ بعض نے فرمایا کہ یہاں جو فرمایا گیا کہ اہل مکہ ایمان نہیں لائیں گے اگر، تو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو ایمان کی توفیق دے گا اور ایسی قوم مقرر کی ہے جو ایمان لانے والی ہے، انکار نہیں کرے گی۔ تو بعد نے کہا اس سے مراد انصار ہیں، مدینہ شریف کے رہنے والے، یا وہ مہاجرین ہیں جو مکہ شریف سے جنہوں نے ہجرت کی۔ بعد نے کہا کہ تمام صحابہ مراد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں ایمان لانے والی قوم سے مراد وہ ہیں جو قیامت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ اس آیت میں دلالت ہے، اس آیت میں یہ رہنمائی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائے گا اور آپ کے دین کو قوت دے گا، اور آپ کا دین تمام دینوں پر اللہ تعالیٰ غالب کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یہ غیبی خبر واقع ہو گئی۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی، یہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے فضل کیا۔ فبہداہ مقتدی، تو اے محبوب آپ انہی کی راہ چلیں۔ علماء دین نے اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، کیونکہ یہاں پر آپ کو تمام نبیوں کی اقتداء کا حکم دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو مختلف کمالات اور اوصاف عطا کیے، کسی کو زہد اور ترک دنیا کا، کسی کو صبر کا، کسی کو اختیار اور سلطنت کا، مختلف جو اوصاف عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب کو جمع فرما دیا اور آپ کو حکم دیا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي۔ تو جب آپ تمام انبیاء کے اوصاف کمالیہ کے جامع ہیں تو بے شک آپ سب سے افضل ہیں۔
قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ فرمائیے میں قرآن پر تم سے اجرت نہیں مانگتا، یعنی میرا جو تبلیغ دین کرنے کا مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے، میں اس پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا۔ زبان کا اثر اسی وقت ہوتا ہے جب بندے میں اخلاص ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ اگر اخلاص نہ ہو تو پھر نہ زبان کا اثر ہوتا ہے، اور اگر بالفرض بظاہر اثر بھی ہو جائے، اثر سے مراد یہ کہ کوئی بات مان بھی لے، تو ثواب سے انسان محروم ہوتا ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے یہ واقعہ لکھا، ایک شخص تھا، عابد تھا، نیک صالح تھا، تو اسے دکھ یہ تھا کہ لوگ ایک درخت کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں اس درخت کو کاٹ دوں گا تاکہ لوگ اس کی پوجا نہ کریں۔ وہ عابد نکلا، راستے میں شیطان انسانی شکل میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں تجھے نہیں جانے دوں گا اور یہ درخت نہیں کاٹنے دوں گا۔ تو دونوں کا مقابلہ ہوا، یہ عابد اس پر غالب آ گیا اور شیطان کو اس نے پچھاڑ دیا، اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ تو شیطان نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ اور پھر اس نے یہ کہا کہ اگر تم اس درخت کو کاٹ دو گے تو لوگ دوسرے درخت کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے، تم میری بات مان لو، درخت کو نہ کاٹو، میں تمہیں 2 دینار دے دوں گا، تمہارے تکیے کے نیچے روز صبح موجود ہوں گے، تم اس میں سے خرچ کرنا، نیکی کے کام میں خرچ کرنا۔ عابد کے ذہن میں یہ بات آ گئی، اس نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، میں ایک درخت کو کاٹ دوں گا، لوگ دوسرے درخت کی پوجا شروع کر دیں گے، چلو 2 درہم مل جائیں گے، 2 دینار مل جائیں گے، تو اس سے میں کچھ دین کا کام کر لوں گا، کچھ نیک کاموں میں خرچ کر دوں گا۔ اب ایک صبح تو اسے ملے، دوسری صبح جب اس نے تکیے کے نیچے دیکھے تو اسے نہیں ملے، تو وہ سمجھ گیا کہ شیطان نے مجھ سے جھوٹ کہا۔ تو یہ پھر نکلا اور اس نے کہا اب میں اس درخت کو ضرور کاٹ دوں گا۔ راستے میں پھر شیطان انسانی شکل میں آ گیا، تو یہ مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ شیطان نے بڑی آسانی سے اس کو گرا دیا اور اس کے اوپر سوار ہو گیا، اور شیطان نے کہا کہ جلدی یہاں سے چلا جاؤ ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا۔ تو اس عابد نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ پہلے تو میں تجھ پر غالب تھا، اب تو مجھ پر غالب کیسے آ گیا؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ پہلے تو اللہ کی رضا کے لیے درخت کو کاٹنے کے لیے چلا تھا، اب تو اس لیے چلا ہے کہ تجھے 2 دینار نہیں ملے۔ تو جب ایسی چیزیں دل میں آ جاتی ہیں تو پھر انسان برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور پھر ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، پھر اثرات سے محروم ہو جاتا ہے، پھر زبان کا اثر بھی نہیں رہتا۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور ہمیں دین کی دعوت محض اللہ کی رضا کے لیے دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ فرمائیے میں قرآن پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ان ہوا الا ذکری للعالمین، وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہاں کو، یعنی یہ قرآن تو سارے جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ کی دعوت تمام مخلوق کو عام ہے، اور سارا جہاں اور ساری مخلوق آپ کی امت ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، ان کی محبت عطا فرمائی، ان کا ذکر اور ان کی شان سن کر ہم خوش ہوتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرما، اور ہمیں ہماری اولاد و نسلوں کو ہمیشہ حضور کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سورہ انعام کا 10واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ